پوسٹ اب جو اقتدار چاہتا ہو، اس وجہ سے ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور بلایا، بلا کے کہا ابن سعد تمہیں پیسے چاہیے، مال چاہیے، میرے پاس قیمتی زمین ہے مدینہ میں، وہ لے لو، یہ کام نہ کرو جس کے لیے آئے ہو، یہ نہ کرو۔ کہا نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر سید الشہداء نے فرمایا، تو آگے سے کہتا ہے میرے بچوں کو خطرہ ہے کوفہ میں، ابن زیاد ان کو مار دے گا، بہانے بنانا شروع کیے۔ حضرت نے بد دعا دی امام حسین علیہ السلام نے کہ تمہیں اللہ کبھی بھی رے کی گندم نصیب نہیں کرے گا۔ اور تاریخ پڑھ لے، ابن سعد کو نہیں ملی رے کی زمین۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت حضرت علی اکبر گرے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد کو جو بد دعا دی، قطع اللہ رحمک، اللہ تیری نسل کو ختم کر دے جیسے تو نے میری نسل کو ختم کیا ہے۔ اور فرمایا یذبحک اللہ علی فراشک، اللہ تجھے تیرے بستر پہ ذبح کرے، تو دنیا کے چکر میں آ گیا۔ ہوس خطرناک ہے، ہوس آ جائے بڑے سے بڑے کو گرا دیتی ہے، خواہش گرا دیتی ہے۔ ایک بڑی تعداد جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا سامنے کھڑے ہوئے تھے، سامنے امام جب آتے تھے چھپ جاتے تھے، منہ چھپاتے تھے اپنے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو امام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا؟ ہوس، خواہش۔ ہمیں کتنی چیزوں کا پتہ ہے غلط ہے، کس کو نہیں پتا نشہ بری چیز ہے؟ کوئی ہے جس کو نہیں پتا؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ شراب حرام ہے؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ چرس حرام ہے؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ آئس حرام ہے؟ یہ جو آج کل پی رہے ہیں آئس، یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں پاکستان کی ہر یونیورسٹی نشے سے پر ہوئی پڑی ہے، کالج نشے سے پر ہوئے پڑے، ایک بڑی تعداد شہروں میں نشے پہ لگی ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں پہ گراؤنڈ میں آئس پی کے جوان نہیں لیٹے ہوئے؟ یہ نشہ، یہ کتنی بری چیز ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جب کہا گیا، امام سے لوگوں نے کہا آپ کیوں یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ کیوں؟ حضرت نے فرمایا شراب پیتا ہے، شارب الخمر، اللہ نے حکم دیا ہے شراب نہیں پینی، یہ شراب پیتا ہے۔ ایک دوسرا فرمایا یلہو بالکلاب، کتوں کے ساتھ مسخرے، کھیلنا کودنا کتوں سے اس کا ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز فرمایا قاتل النفس المحترمہ، جو محترم ہوتا ہے، جو اچھا معاشرے کے اندر ہوتا ہے، جو پاکیزہ ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، اس کو قتل کرواتا ہے۔ معلن بالفسق، کھل کے حرام کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہو، ناچ گانا وہ کمرے میں لگایا ہوا ہو، ایک ہوتا ہے پورے محلے کو اکٹھا کر کے کہنا لگ جاؤ اس پہ، یہ وہ ہے معلن بالفسق ہے۔ پھر فرمایا مثلی، سن لو اے مسلمانوں، اے گورنروں جو مجھے کہہ رہے ہو بیعت کرو، کیونکہ سارے گورنر کہہ رہے تھے آپ بیعت کرو، حضرت نے فرمایا سنو، مثلی، میں نہیں، مجھ جیسا قبیلی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مثلی، مجھ جیسا پاک، کبھی بھی شراب خور کے آگے نہیں جھکے گا، کبھی بھی پاک پلیت کے آگے نہیں جھکتا، غیرت مند بے شرم کے آگے نہیں جھکتا، عزت والے بے عزتوں کے سامنے نہیں جھکتے۔ امام نے فرمایا ایک موقع پہ توجہ کریے گا، ایک موقع پہ امام حسین علیہ السلام سے جب کہا گیا نا کہ آپ بیعت کریں، فرمایا میری ماں کو جانتے ہو، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، جو پاک ماں کی گود میں پلا ہو وہ ان جیسوں کے آگے کبھی نہیں جھکتا۔ توجہ کریں، یزیدی کام برے ہیں، کردار یزیدی، نشہ کر کے شراب۔ آپ دیکھیں یہ کل یہ پاکستان میں یہ سب سے بڑی خبر جو اس ٹائم میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، کون سی چل رہی ہے؟ 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے بہاولپور کی یونیورسٹی میں۔ کیا ہوا ہے بیان نہیں میں آپ کو کر سکتا، تباہی ہوئی پڑی ہے ملک کی،
نشہ سب سے زیادہ یونیورسٹی میں لڑکیاں اور بچیاں لوگوں کی نشہ کر رہی ہیں، اور ہزاروں میں کر رہی ہیں، نسلیں اجڑ گئی ہیں لوگوں کی، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ یہ نشہ کس کا کام ہے؟ یہ حسینیت والے کرتے ہیں، حسینیت والے ایسی چیزیں بتاتے ہیں۔ نشہ یزید، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کیوں پھر کہا شارب الخمر، نشہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، شراب پینا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، عام بندے کے لیے جرم ہے، اگر حکمران پی رہا ہو تو پھر تو بڑی، اس سے بڑی تباہی کیا ہے، اس سے بڑی تباہی۔ فرمایا انی لم اخرج الشر ولا بطر، میں ہوس میری پیچھے نہیں ہے، ہم ہوس والے نہیں ہیں، ہم یہ ہمارے اندر چیز نہیں ہے، ولا مفسدہ، فساد بھی نہیں ہے، کوئی یہ مت سوچے میں فساد کے لیے نکل، ولا ظالمہ، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں اور نہیں کیا۔ پوری نہضت آپ پڑھ لیں، جتنے غیر مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، کیونکہ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ معصوم ہیں، یہ امام ہیں، نا، وہ دیکھتے ہیں اس انسان نے کیا 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 ہے۔ انہوں نے بھی جب کتابیں لکھی ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے، کوئی ایک اقدام امام حسین علیہ السلام کا ایسا نہیں جس میں ظلم۔ جب ہر کا لشکر آیا، 1000 لوگ تھے ہر کے لشکر کے ساتھ، جب پہنچا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے ساتھی تھے، جب لشکر سامنے آیا سب تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سارے پیاسے تھے، دھوپ کی شدت تھی۔ مجھے بتائیں اس زمانے میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا، مشکیں آسانی سے پر نہیں ہوتی تھی، کئی 100 کلومیٹر پہ جا کے پانی ملتا تھا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت سارا پانی تھا، امام نے فرمایا ان کو پانی پلاؤ، 1000 لوگوں کو، آپ تاریخ میں پڑھ لیں، 1000 لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا ان کو پانی پلانا شروع کر۔ وہ جو 1000واں تھا وہ کہتا ہے مجھ تک حسین آئے اور میرے سامنے مشک کھولی، مجھے کہا پانی پیو، پھر کہا اپنے حیوان کو اٹھاؤ، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو پانی پلایا، پھر اس میں پانی پھینکا، پھینک کے فرمایا حیوان ہے، اس کا حق ہے، گرمی بہت ہے، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلائی۔ جو پانی پلانے والے ہیں، جو پانی بند کرنے والے ہوں وہی یزیدی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یزید نے کیا کیا، اس وجہ سے توجہ کریے گا۔ عاشورہ والے دن امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، بڑے تہجد گزار اور نیک تھے، وہ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا مجھے ایک موقع دے، میں نے نصیحت کرنی ہے، ان کو میں نے سمجھانا ہے، شاید یہ میری بات سے سمجھ جائیں۔ ہر کوئی بڑے جتنے تھے، حبیب ابن مظاہر، جتنی بڑی شخصیات تھی، ان ساروں نے سمجھا گئے، سمجھے وہ کافر تو نہیں تھے، وہ یہودی تو نہیں تھے، وہ فلسطین سے یہودی نہیں تھے آئے ہوئے، وہ شام سے یہودی نہیں آئے ہوئے تھے، کوئی مشرک نہیں آیا ہوا تھا، سارے مسلمان تھے جو رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرنے آئے ہوئے تھے، سارے مسلمان تھے، کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک بھی غیر مسلمان ہو، سارے مسلمان تھے۔ تو اب گئے وہ صحابی، جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا عمر ابن سعد کہاں ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ وہ اس خیمے میں بیٹھا ہو، توجہ کرے، وہ اس خیمے میں چلے گئے۔ اس خیمے میں جب گئے تو عمر سعد کو انہوں نے سلام نہیں کیا، عمر سعد کو غصہ آیا، کہتے ہیں سلام کیوں نہیں کیا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا، امام حسین علیہ السلام کے قریبی بہت خاص شخصیت، انہوں نے فرمایا سنو، مجھے تعجب ہے کہ تم ابھی تک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، مجھے اس بات پہ تعجب۔ کہا کیوں؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے یہ فرات کا کنارہ ہے، حیوان بھی پانی پی رہے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پہ رسول اللہ کی بیٹیاں، علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پیاس سے تڑپ رہی ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا، یہ یزیدی ہیں، یہ کرو یزیدی ہے، جن کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ پر میں مفسدہ، میں فساد کے لیے نہیں نکل، وہ کس لیے نکل رہے ہیں؟ ایسے ہی تو شہداء آپ کس کے لیے نکل رہے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اصلاح، یہ فساد میں پڑ چکے ہیں، یہ بد کردار ہو چکے ہیں، یہ دین کو چھوڑ چکے ہیں، یہ راہ خدا سے ہٹ چکے ہیں، یہ یزید جیسے کو قبول کر چکے ہیں۔ جو قومیں یزید جیسوں کو قبول کر لیں یہ مصلح نہیں ہوتی، یہ فاسد ہوتی ہیں، اور ایسے فسادیوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔
اب میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ کریے گا. سید الشہداء نے جس فساد کا مقابلہ کیا، قرآن میں فساد بہت ذکر ہوا ہے. ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پہ جانے لگے، حضرت ہارون سے فرمایا آپ میرے بعد میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، مفسدوں کے پیچھے نہیں چلنا، میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں. جو فساد بھی مچائیں ان کے پیچھے آپ نے نہیں چاہیے. قانون ہے اللہ کا، مفسدوں سے دور رہو، فساد مچانے والوں سے دور رہو. آپ سوچنے کی بات یہ، فساد کون کون سا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فساد، توجہ کریے، سب سے پہلا فساد جو یزیدی گروہ نے پھیلانا شروع کیا، یزید نے شروع کیا، وہ کون سا تھا؟ عقیدے کا فساد. عقیدے میں فساد مچانا، عقیدہ خراب کرنا. میں اس کی آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں، توجہ کریے، قرآن سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت موسیٰ گئے کوہ طور پہ 30 دن کے لیے گئے، اللہ نے فرمایا 10 دن آپ اضافی کر دیں، مزید 10 دن رہے. اب جب 31واں دن آیا تو لوگ آگے حضرت ہارون کے پاس، ابھی تک موسیٰ واپس نہیں آئے. کہا آ جائیں گے، نبی ہیں، انتظار کرو آ جائیں گے. 32واں دن آیا، کہا جی تو سا کیسی کل آ جا سنتے، حال تک آئے کوئی. کہا کہ آ جائیں گے، انتظار تو کرو، اللہ کے نبی ہیں. سامری نے سمجھ گیا کہ نبی گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے قوم اب اندر سے تھوڑی تھوڑی کچی پڑ رہی ہے کہ نبی تو واپس آئے نہیں. تو اس وقت سامری اصل میں کردار ہے. سامری اس کو کہتے ہیں کہ جو موقع سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کے عقیدے برباد کرے. ہر وہ شخص سامری ہے جو موقع سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کے عقیدے برباد کرے. اب اس نے کیا کیا؟ بچڑا بنایا. بچڑا بنانے کے سونے سے بنایا، جادوگر تھا، سونے سے بنایا. وہ بچڑا بولا، بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامنے گر پڑی. اس نے کیا کہا؟ سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، وہ جو تم کہتے ہو خدا خدا جس کے پاس موسیٰ گئے ہوئے ہیں وہ یہی ہے، وہ یہی بچڑا ہے. جو سامری نے یہ بات کی، وہ سارے کم عقل اور کم سوچ جن کی عقل تھوڑے کام کرتی تھی اسی وقت سجدے میں گر پڑے. اب حضرت موسیٰ جب پلٹے، توجہ کریے گا میں جو بات کر رہا ہوں، فساد عقیدے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدے تباہ کرتے ہیں. یزید نے سب سے بڑا جو جرم کیا تھا، سب سے بڑا جرم جو کیا تھا